لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ مکے میں رہنے والے اگر مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پہ احرام لازمی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ یہ وہ میقات ہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے ہیں، اور حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے، ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں۔ الا فتح مکہ، مکہ فتح ہونے کے موقع پر حضور نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، احرام نہیں باندھا، تو وضاحت فرما دی کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ اگر کسی آدمی کے دم پڑ جائے اور اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ دم دے سکے، ایک تو میرا بھائی ضروری نہیں کہ آپ جلدی دیں، جب اللہ آپ کو پیسے دے دے ادا کر دیں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ 10 روزے رکھ لو تو پیسے بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں تو ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے کریں تو ٹھیک ہے، دونوں عمرے ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جیرانہ افضل ہے۔ اللہ سب پہ رحمت کے، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے امام جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے افضل ہے، وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جیرانہ سے تو خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے نا، تو لہذا جب حضور نے عمرہ کیا ہے تو وہ جگہ افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ فعل رسول ہے اور یہ قول رسول ہے، فعل سے قول جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہاں تو حضور اتفاق سے تھے اور عمرہ کرنا ہوتے تو نہ کرتے، تو فعل سے ایک حدیث فعلی ہے، ایک قولی ہے، تو قول والی افضل ہے۔ اب حضور نے ہمیں حکم دیا کہ بیٹھ کے استنجا کرو، لیکن کھڑے ہو کر بھی آپ نے کیا، تو فعل تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں، سنت وہ ہے جو حکم دیا ہے۔ اس لیے امام صاحب کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ تو آپ کو جہاں سے موقع ملے آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، جیرانہ سے ملے کریں، مسجد عائشہ سے موقع ملے کریں، اور اسی طرح عرفات سے جا کے احرام باندھنے عمرہ کریں، ذوالحلیفہ سے جا کے جہاں سے موقع ملے ہمت کریں، وقت ہے اسے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو عمرہ آپ کرتے ہیں اس سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی اگر آپ نے 2 گھنٹے عمرے میں لگائے ہیں اور 2 گھنٹے میں یہاں تو 4 طواف کر دو، یہ زیادہ افضل ہے۔ میرے 2 مکان ہیں، کرایہ کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے، ان کو تم نے کرائے پہ دے دیا، اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں، اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ سرکاری ڈیوٹی کے لیے طائف سے آتے ہیں، ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈیوٹی ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، مجبور ہے۔ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہتے ہیں، ان کا یہی ہے کہ اگر اس کے اعضاء کی شکل عورت سے ملتی ہے تو عورت والا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر مرد سے ملتی ہے تو مرد والا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی غالب حالت دیکھی جائے گی۔ جن فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دنیا کا
فاسق فاجر آدمی اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، شوال میں عمرہ کیا، آپ کا حج تو افراد ہوگا لیکن ایک دم آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی یہاں سے پاکستان گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ بھی یہاں جو ہے 29 ہوئے، اگر اس کے پاکستان میں بھی 29 ہوئے، یہاں بھی 29 پورے ہو گئے تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اگر کم ہوتا تو روزہ رکھتا نا۔ رش کے دنوں میں حرم میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا مقصد پر سے رشتہ رہتا ہے، معذور ہوں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، جہاں سے حمام بھی قریب ہو آپ چلے جائیں وہاں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، پھر آپ کو زخم ہے تو آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ بھی نماز حرم کے اندر شامل ہے جو میدان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال یا ذوالقعدہ میں 5 عمرے کیے ہیں تو کوئی دم نہیں، دم تو تب ہے جب حج کرے گا، حج نہیں کرتا تو کوئی دم نہیں، چاہے 100 عمرہ کرے۔ اگر کسی نے شوال میں مرحوم کے لیے عمرہ کیا ہے، کوئی دم نہیں اللہ کے بندے، دم تب ہوتا ہے جب حج کرو گے، حج ہی نہیں کرو گے دم کس بات کا؟ بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو عید میلاد ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ جو حج کے بعد آئے گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے کسی عید کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور اسی طرح یہ عید میلاد جو ہے اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع صحابہ سے۔ باقی کوئی محبت کے دعوے کرے تو جھوٹے دعوے ہیں، صحابہ سے زیادہ محبت تو نہیں ہے نا ہمارے دل میں، جب صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کون؟ اگر کوئی آدمی طواف کے نفل تو نہیں ہوتے، طواف کی 2 رکعت واجب ہوتی ہے، نفل تو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، جب آدمی نے طواف کر لیا تو نفل بھی واجب بن گیا، تو 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے۔